فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی، اب تو بات آگے چلنے کو ہے، بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ، اور آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا خوبصورت بندوبست ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اور تصویر کا ویسے ثواب کوئی نہیں دین کے اندر، کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا فرض کام تو نہیں ہے نا، جتنا ہے بس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے سے اتنا ہی رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ساری محفل پہ توجہ ہی فوٹو پہ رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے، مہربانی کریں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے۔ خود حدیث بخاری میں موجود ہے کہ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی بھی جنگ میں جائے گا تو ان کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا، لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ صوفیہ کرام کی غلامی کے قائل ہیں، لیکن عقائد و نظریات کا نکھرا ہونا اور جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے۔ دین معتدل ہے نا، افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا نہیں، فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس لیے فتوحات ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں کہ جس جنگ میں وہ جاتے ہیں اللہ کامیابی دیتا ہے، تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک روکہ دیا، حالانکہ جہاد بڑے نازک موڑ پہ تھا، قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی جہاں بڑی شدت کے ساتھ غالی قسم کے اسلام کے دشمن رہتے تھے۔ آپ نے ایک روکہ دے کے بھیجا، فرمایا خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو، اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو، ورنہ واپس مدینے آ جاؤ۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ 2-3 اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے پاس کی بات ہے، وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر کے پہنچے، کہ امیر المومنین نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے رکا پڑھا، خط پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ جناب اگر آپ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑنا چاہیں تو جہاد میں رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ اب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہو اور اسے کور کمانڈر کے درجے پہ کیا بالکل ایک معمولی آپ سپاہی کہہ دیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے جب مقصود کچھ اور ہو، اور اگر مقصود اللہ رسول کی رضا ہو۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے چلے جائیں گے، اب وہ لڑیں گے نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کمان پکڑے، سپہ سالار آپ ہے۔ تو فرمایا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا، اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، محمد عربی کا غلام ہونے کی وجہ سے تھا، اور وہ حیثیت میری کو چھین نہیں سکتا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اب ایک نیا رخ اختیار کیا صحابہ کرام کے اس وزن نے، عقائد بڑے مضبوط رکھے، والا حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار کھڑے